السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد الى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ بلد۔ بلد کہتے ہیں شہر کو، بلاد اس کی جمع آتی ہے، بلدیہ کہتے ہیں شہری نظام کو۔ آپ حضرات کم سے کم بلدیہ ضرور جانتے ہوں گے، بلدیہ کھایا پیا چل دیا۔ تو بلدیہ کیا ہے؟ شہری نظام۔ یہ بلدیہ بنا ہے بلد سے، اس کی جمع آتی ہے بلاد، اسی سے ہے عروس البلاد، بمبئی عظمیٰ، بمبئی کو کہتے ہیں عروس البلاد، شہروں میں دلہن ہے۔ ایسے ہی کہا گیا ہے ام القریٰ کو، تمام شہروں کی جڑ ہے وہ، ام القریٰ تمام شہروں کی جڑ ہے وہ۔ تو آج کی گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ سورہ بلد۔ یہاں بلد سے مراد ہے وہ شہر جس شہر کی اللہ نے قسم کھایا، وہ ہے مکہ المکرمہ۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں کل 20 آیتیں ہیں، 20 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ شہر کی قسم کھایا۔ قسم کھانے سے پہلے حرف لا زائدہ ہے، جو عام طور سے قسم سے پہلے لا زائدہ استعمال ہوا کرتا ہے۔ لا اقسم، اقسم کے معنی میں قسم کھاتا ہوں، اور لا زائدہ ہے، لیکن لفظی اعتبار سے زائدہ ہے۔ کوئی لفظ زائدہ بے معنی بے مطلب نہیں رہتا۔ زائدہ حروف کبھی کبھی اپنے مقصد ظاہر کرتے ہیں، کبھی حسن کلام کے لیے آتا ہے، اور کبھی خیالات باطنہ کی تردید کے لیے آتا ہے۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہے۔ یہ نہیں کیا ہے؟ جو باتیں چل رہی ہیں، جو ہم چل رہی ہیں، جو لوگوں کے ذہن پڑ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی تردید کر دیتا ہوں۔ لا، ایسا نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں۔ تو کسی کے ذہن کی، کسی کے خیالات کی اور لوگوں کے دماغوں کی تردید کرنے کے لیے قسم سے پہلے لا آتا ہے۔ اس کو لا زائدہ تو کہتے ہیں، لیکن ذہن کی تردید کرتا ہے۔ جیسے الا اللہ سے پہلے لا لگا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کیا کرتا؟ کوئی معبود نہیں، ایک معبود، ایک کو ثابت کرنا ہے، لیکن پہلے لا لا کر نفی آتی ہے۔ تو قسم کھا کر اپنی بات ثابت کرنا ہے، اس سے پہلے لا لا کر سب کی نفی کر دی۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ بہذا، یہ جو با لگا ہوا ہے، جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے۔ بہذا البلد، اس شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یہ تو بات آسان ہے کہ اللہ نے مکہ کی شان کھائی، مکے کی عظمت ہے۔ مکہ ام القریٰ ہے، سب سے پہلا گھر اللہ کا جو اس زمین پر تیار ہوا وہ وہی بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے واسطے وہ مکے میں ہے، جس کا نام بیت اللہ ہے۔ تو اس گھر کی وجہ سے گھر والے کو اس شہر کی محبت ہے، اللہ نے قسم کھایا۔ لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وانت حل بهذا البلد، وانت، اور آپ، انت سے مراد یہاں آپ یعنی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے مخاطب بنایا۔ وانت، اس حال میں کہ آپ، حل، حل کا 3 ترجمہ کروں گا، مفسرین کی 3 رائے اور تینوں درست ہیں۔ اس کے جب 3 ترجمہ ہے تو ایک کو الگ الگ کر کے ذہن نشین کرو۔ وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں۔ حلن کو 3 طریقے سے پڑھا گیا۔ ایک تو ہے حلن، ہل کے معنی آتے ہیں حلول کرنا۔ حلول کرنا معلوم، چائے کی پیالی ہے، شکر نہیں ہے، شکر ڈال دیا ایک چمچہ، کھلا دیا تو شکر کہاں چلی گئی؟ شکر کہاں چلی گئی؟ حلول کر گئی، یعنی اپنے وجود کو اس پانی کے اندر ایسا ختم کر دیا کہ وہ گویا ختم ہو گئی، جو کہتے ہیں حلول کرنا۔ حلول کرنا تو اس ترجمہ کیا ہوا؟ وانت حل، اگر یہ حلول سے ہے تو معنی کیا ہوں گے؟ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس حال میں کیا ہے نبی، اس شہر میں آپ حلول کیے ہوئے ہیں، یعنی آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ مکے کی تو قسم کھا رہا ہوں، مکہ خود قابل احترام ہے، لیکن اس مکے میں آپ رہتے ہوں، آپ کے رہنے کی وجہ سے اس شہر کی میں عظمت کی قسم کھاتا ہوں۔ تو آپ کے ہونے کی وجہ سے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ تو حلول کے معنی آپ کا وہاں ہونا۔ تو یہ ترجمہ کیا ہوا؟ وانت حل بهذا البلد، اور آپ حلول کیے ہوئے ہیں اس شہر میں، یعنی یہاں رہتے ہیں۔ کوئی شہر بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہاں اور اچھے لوگ بچ جائیں تو مکین کی وجہ سے مکان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے عظمت۔ ارے بھائی یہ کالونی بہت اچھے لوگوں کی ہے، یہاں بڑے فلاں رہتے ہیں، یہاں تو سید الانبیاء رہتے ہیں، تو اس سے بڑا شہر کون سا ہو سکتا ہے؟ تو ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ آپ حلول کیے ہوئے ہیں اس شہر میں، اور جس شہر میں آپ ہوں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ دوسرا ترجمہ حلن، حلن کے معنی آتے ہیں حلال سے بنائی، حلال۔ یہ مکہ المکرمہ جو حرام ہے، جہاں جنگ جائز نہیں ہے، شکار کرنا حلال نہیں، اس شہر میں رہنے والے کے لیے، حالت حرام میں رہنے والے کے لیے جوا مارنا، پاک کرنا، ناخن کرانا سب منع، چھاؤں میں بیٹھا ہے جانور بھگانا منع، شکار کرنا منع، درختوں کو کاٹنا منع۔ جس شہر میں ان تمام چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے، اے نبی یہ شہر مکہ المکرمہ کچھ دیر کے لیے آپ کے حق میں حلال ہونے والا ہے، جہاں جنگ جائز ہوگی آپ کے لیے۔ چنانچہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے اعلان کیا کہ آئندہ کوئی کہے گا کہ یہاں پر جنگ جائز ہے، حضور نے جنگ کی ہے تو کہہ دینا
اللہ نے اس مکہ کے لیے کچھ دنوں کا، کچھ گھنٹوں کا، کچھ لمحوں کا وقفہ میرے لیے حلال کر دیا تھا کہ یہاں جنگ جائز ہے، پھر اس کے بعد اس کی حرمت لوٹ آئے گی، کبھی بھی جنگ کرنا جائز نہیں ہوگا. تو نبی کے لیے وہ شہر کو اللہ نے حلال کر دیا. تو وہ انت حل کا ترجمہ ہوگا اور آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں جنگ کے لیے جو مکہ میں فتح کر دیا بنے گا. چنانچہ ایسا ہوا. بعد میں جب لوگوں نے جنگ کی حجاج کے زمانے میں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ کیا تو صحابی رسول نے کہا کہ میرے کانوں نے سنا ہے، حضور نے بیان کیا ہے کہ یہ صرف حضور کے واسطے جائز تھا، یہاں پر حرام نہیں کسی کو جنگ کرنا. لیکن حجاج نے کہا ہٹاؤ، پیچھے ہٹو، یہ حرام کسی بھگوڑے کو پناہ نہیں دیتا. یعنی اس نے اپنے تئیں عبداللہ بن زبیر کو بھگوڑا قرار دے دیا. تو ایک ترجمہ یہاں ہوگا کہ آپ کے لیے اس شہر کو اللہ حلال کرنے والے ہیں جنگ کے لیے. دو ترجمہ ہوگا. پہلا بھول گیا ہوگا نہیں، دوبارہ پتہ کرو. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں حلول کیے ہوئے ہیں، یہاں رہتے اور بستے ہیں، اور جس شہر میں آپ ہوں اس شہر کی آپ کی قسم کھاتا ہوں. اور یہ مکہ مکرمہ جو حرام ہے کسی کے واسطے جنگ کرنا حلال نہیں، لیکن آپ کے لیے یہ مکہ حلال ہونے والا ہے. اس میں آپ جنگ کریں گے، اس میں آپ کے لیے اللہ نے حلال کر دیا جنگ کرنے. یہ دو ترجمے تو عام ہیں. تو میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور اس حال میں کہ آپ حلول کیے ہوئے اس شہر میں یا آپ لڑائی کو حلال کرنے والے ہیں اس شہر میں. تو ایک ہے ہلک سے حلال کرنا اور ایک ہے حلول سے وہاں رہنا سہنا بسنا اٹھنا بیٹھنا. اللہ کے نبی مکے میں کب تک تھے؟ نبوت سے پہلے 40 سال اور نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال، کل 53 سال مکے میں رہے. اب حکم ہوتا ہے یہاں سے چھوڑ کر جاؤ. آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کیا، اس زمین پر سب سے مقدس، سب سے باعث عظمت، سب سے محبت والا تو ہے میری نگاہ میں، قسم ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا. اگر یہاں کے لوگوں نے مجھے تنگ نہ کیا ہوتا اور نکلنے پہ مجبور نہ کیا ہوتا. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکبار آنکھوں سے بیت اللہ کو مخاطب کیا اور چھوڑ کر چل دی. تو جس زمین پر آپ چلتے ہو، جس زمین پہ آپ بستے ہو، جس دھرتی پہ آپ کے قدم پڑتے ہو، اللہ نے اس شہر کی قسم کھایا. 53 سال جہاں گزارے ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی نسبت سے اللہ نے قسم کھایا. ایک ترجمہ اور ہے، یہاں مفسر نے دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، یعنی آپ کے حق میں سن 8 ہجری میں جب آپ لڑائی کریں گے تو آپ کے حق میں وہ حلال ہوگی. چنانچہ بطور پیشین گوئی کے جملہ آ گیا اور جیسا وعدہ کیا تھا ایسا ہی ہوا. مکہ آپ کے حق میں حلال ہوا اور فتح ہو گئی اور دوبارہ ہمیشہ کے واسطے اس کی حرمت لوٹ کے آ گئی. اب کسی کے واسطے وہاں حلال نہیں ہے کہ وہ جنگ کرے اور مقابلہ کرے. سو میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی اور اس حالت میں کہ آپ حلول کیے ہوئے ہیں اس شہر مکہ میں، آپ کے ہوتے ہوئے شہر کی قسم، مکین سے مکان کی رونق کی قسم کھایا اللہ. اس زمین پر بیت اللہ سے زیادہ باعظمت مقام کوئی اور نہیں، اسی لیے وہاں پر نماز، ایک نماز برابر ہے 1,00,000 نمازوں کی. اور مدینہ میں نماز پڑھیں گے مسجد نبوی کے اندر تو ایک نماز برابر ہے 50,000 نمازوں کی، آدھا ایک روایت کے مطابق. دوسری روایت میں ایک نماز پڑھیں گے تو وہ 1,000 نمازوں کے برابر ہے. تو چلو پہلی روایت مانتے ہیں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، تب بھی بیت اللہ کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. یہ عظمت بیت اللہ کو اس وجہ سے حاصل ہے کہ وہ محبت وحی تھا اور اللہ نے اس کو قبلہ بنایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 53 سال گزار چکے اور جب وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، دوبارہ مکہ فتح بھی ہو گیا، لیکن پھر آپ نے ہجرت پر باقی رہ کر مدینے ہی کو ترجیح دیا، مدینے ہی کی محبت کی دعا اللہ سے کر دی. اور جب مکے والے مدینے میں جا کر رو رہے تھے ہجرت کے بعد، کون کون رو رہے تھے؟ بلال رو رہے تھے. مکے کے پانی کو یاد کر کے، مکہ کے بازاروں کو، مکہ کے پہاڑوں کو، مکے کی گھاس کو اور مکے کی چھاؤں کو یاد کر کے روتے تھے. طفیل اور شام و پہاڑ کی، لگنا اور اوقات بازاروں کی ہائے ہائے کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا، اے اللہ ان کے دلوں میں مکے کی طرح محبت مدینے کی ڈال دے اور مدینے کے سامنے برکت دے دے اور یہاں کی بیماریوں کو راغب اور دھوکہ کی طرف منتقل کر دے اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں سے رزق پہنچا دے. اور اے اللہ جیسے ابراہیم نے دعا کی تھی بیت اللہ والوں کے لیے، مکہ مکرمہ والوں کے لیے برکت کی رحمت کی، میں دعا کرتا ہوں سید الانبیاء مدینے والوں کے لیے برکت کی اور رحمت کی. لہذا یہاں جو رہ جائے گا اس کے دل سے نفاق نکل جائے گا، اس کے ایمان کی تسلی ہوگی اور وہ شخص مومن ہوگا مدینہ بھٹی کی طرح. حضور نے دعائیں منافق مدینے میں ٹھہر نہیں سکتا. کیوں؟ مدینہ بھٹی ہے، بھٹی میں لوہا ڈالو زنگ جل جاتا ہے، لوہا بستا ہے. فرمایا مدینے میں منافق کا زنگ یا تو نکل جائے گا یا منافق یہاں سے نکل جائے گا، یہاں قرار نہیں پا سکتا. تو دو ترجمے یاد ہو گئے. اور قسم ہے اللہ نے ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی، یعنی باپ اور بیٹے کی قسم. جب باپ مطلق بولا جائے تو مراد کون ہوں گے؟ جو سب کے باپ ہیں. وہ کون ہے؟ آدم. اور جب بیٹا مطلق آئے تو کس کا بیٹا مراد ہوگا؟ آدم کا بیٹا. تو آدم کی قسم اور ابن آدم کی قسم، آدم کی قسم اور ابن آدم کی قسم. ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی، اولاد کی. اللہ نے قسم کھایا، آدم کی قسم کھایا اور آدم کے بیٹے کی قسم کھایا. والد کی قسم اور ولد کی قسم. ان دونوں قسموں میں کیا خاص بات ہے؟ کیا خاص بات ہے؟ اس کے بعد کسی طرح سمجھ آئے گی. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں جنگ کرنے والے ہیں، اس شہر کے اندر آپ کی جنگ حلال ہونے والی ہے. اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور بیٹے کی، یعنی آدم کی اور ابن آدم کی. قسم کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں. مشقت میں پیدا کیا. لقد میں جو لام ہے البتہ ضرور کے معنی میں، اور قد معنی یقیناً. البتہ تحقیق، ضرور بضرور یقیناً، خلقنا ہم نے پیدا کیا. کس کو؟ الانسان، انسان کو پیدا کیا. فی کبد مشقت میں، کبد کے معنی مشقت، بڑی مشقت میں پیدا کیا. ہاں آج تو نہا دھو کے ایسا بیٹھے ہیں کہ مشقت کا یاد ہی نہیں ہے. مشقت میں پہلے دن سے مشقت میں ہے. انسان کی تخلیق 3 اندھیریوں میں ہوئی ہے. سورہ زمر اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر میں فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں. پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، کچھ جھلی کا اندھیرا، اور اگر رات ہے تو رات کا اندھیرا. ان اندھیریوں میں
ایک قطرہ جس میں حقیر سی ننھی سی ہلکی سی جان ہے کشمکش میں ہے, اضطراب میں ہے, سکون میں نہیں ہے, بے چین ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس رحم کے اندر 9 مہینے رکھ کر کے غذا دیا, لیکن کل کرتا ہے, کبھی دائیں سے بائیں, بائیں سے دائیں, نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے. جب کوئی بچہ بڑا شریر ہوتا ہے تو محاورے میں کہا جاتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں تھا کہ نہیں تھا, کیسے تھا یہ, یعنی وہاں بھی بے چین رہا. جب 9 مہینے مکمل ہو گئے یا اور تیرا 14 مہینے رہا, جس کو جتنا دن رکھا ہے, کسی کو 7 مہینہ, کسی کو 8 مہینہ, کسی کو 9 مہینہ, کسی کو 13 مہینہ, اور امام مالک کو 3 سال ہے پیٹ میں, 3 سال تک کی گنجائش ہے. یہ طویل مدت میں مشقت, ناف کے ذریعے سے غذا, منہ بند. اللہ فرماتے ہیں آپریشن تو اب شروع ہوا ہے, تمہاری مشقت تم نے اپنے اماں پہ ڈال دی, تم نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا, ورنہ ناک رگڑتے ہوئے پیشاب کی نالی سے باہر آتا انسان, ناک رگڑتے ہوئے آتا. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ آپس میں آیت آ رہی ہے, اگر ہم نے اس پیدائش کے موقع پر راستے کو آسان نہ کیا ہوتا تو ناک رگڑ کے دم گھٹ کے وہیں مر جاتا. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ, اسی کا ترجمہ ہے سورہ آپس کا. پھر ہم نے راستے کو آسان کر دیا, راستہ آسان کیا لیکن ناک رگڑتے ہوئے آتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد انسان ہو جاتا, قبر نہیں تو چاہیے, مشقت نہیں تو چاہیے. اب اس کے بعد بھوک لگی تو کچھ نہیں آتا سوائے رونے کے, رونا مشقت نہیں ہے, کبھی روتے آپ بغیر مشقت کے, قبر ہے روتا ہے, ماں محبت سے اس کو دودھ پلاتی ہے, تھوڑے دن کے بعد دودھ سے فیضیاب ہوتے ہوتے تھک جاتا ہوتا ہے, روٹی کا ٹکڑا چاہیے تو اللہ مسوڑے میں دانت پیدا کرتے ہیں, دانت نکلتا ہے تو پیشاب پیخانے پتلے ہو جاتے ہیں, پھر قبر ہے, پھر مشقت ہے, پھر ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے اس کو فلاں چیز پہناؤ, کوئی فلاں چیز پلاؤ بولتا ہے, کوئی کہتا ہے نہال پلاؤ, اور کوئی کہتا ہے اس کو پارا پلاؤ, کیوں, تاکہ دانت نکلتے ہوئے تکلیف کم ہو جائے. قبر ہے, مشقت ہے. اس کے بعد پیٹ میں دھیرے دھیرے آنکھ میں قوت آتی ہے, غذاؤں کے قابل ہوتا ہے. اب فکر لگتی ہے, کس کی فکر لگتی ہے, اپنے کھانے کی, اپنے پینے کی. اب تو آپ آگے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کسی کی محنت لگتی ہے, اتنی مشقت لگتی ہے کہ پورا ہفتہ پریشان رہتے ہیں, 1 گھنٹہ بیٹھنے کو ٹائم نہیں ملتا ہے. کہاں آتے بھائی آپ مشقت میں ہیں, کھانے کی, پینے کی, سونے کی, اوڑھنے کی, بلڈنگ بنا رہے ہیں بیلنس, اس کے لیے وارثوں کو دینے کے لیے. ہم تو جانے والے ہیں چھوڑ کے, لانے والے کوئی نہیں. کس کو دینا ہے, وارثوں کو دینا ہے, وارث نہیں ہے تو لاوارثوں کو دینا ہے مگر محنت. اللہ فرماتے ہیں یہ قبر ہے, ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں, بڑی مشقت میں پیدا کیا. اتنی مشقت سے پیدا کرنے والا انسان کی مشقت ہے, اللہ کو مشقت نہیں ہے پیدا کرنے میں, انسان کو مشقت میں رکھا اللہ نے. ایسا مشقت والا انسان ذرا سا خوشحال ہوا تو بولتا ہے میرے اوپر کوئی حاکم حکم نہیں ہے, میرے اوپر کوئی شہنشاہ نہیں ہے, میں کسی کے سننے والا نہیں ہوں, میں کسی کے پریشر میں دباؤ میں نہیں ہوں, میری مرضی, میرا مال, میرے بچے, میری خواہش. اللہ فرماتے ہیں تیری مرضی تیری خواہش تھی تو جب ہمارا فرشتہ دل روح کو نکالنے میں آیا تھا تو اس کو روک دیا ہوتا, یہ میرے باپ کی روح یہاں سے نکلے گی, روک دو, آج سے روک دو. اللہ نے پوچھا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین, سورہ واقعہ 27. اگر تم کسی کے پریشر میں نہیں ہو, کسی کے دباؤ میں نہیں ہو, کسی کے مملوک نہیں ہو, کسی کے غلام نہیں ہو, تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے, تو اس نکلنے والی روح کو روک لو. تمہارا بیٹا مر رہا ہے روک لو, بابا مر رہا ہے روک لو, اماں مر رہی ہے روک لو, بہو مر رہی ہے روک لو. اگر تم اپنے موجودہ خاندان کے افراد کو چہتوں کو روک نہیں سکتے ہو تو معلوم ہوا تم جھوٹ بول رہے ہو, تم ہو کسی کی ملکیت میں, تمہارا کوئی حاکم ضرور ہے. یہی یہاں کہا اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی کبد, تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں. ایحسب, کیا وہ گمان کرتا ہے اللہ یقدر علیہ احد, یہ کہ ہرگز اس پر کوئی قادر نہیں ہے, اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا. کیا ایسا گمان کرتا ہے؟ ارے بھائی ہم اس شہر میں ہمیں کوئی نہیں پوچھنے والا بولتے, جب تک سانس چل رہی ہے غنیمت جانو, پوچھنے والا روزانہ پوچھتا ہے. ہر گھر میں روز ملک الموت آ کر دیکھتا ہے کس کا وقت ہوا ہے, ہر روز, کوئی گھر باقی نہیں ہے, ہر روز. اور یہ مت سمجھو کہ کیسے پہنچتا ہے ہر جگہ, کیسے پہنچتا ہے. یہ دیوار, یہ شہر, اس کی تقسیم اس کو نہیں روکتی. اس کے لیے ساری کائنات ایسی ہے جیسے آپ کے لیے آپ کا دسترخوان, روٹی پہ ہاتھ ڈالو یا چاول پہ, کھٹے پہ ڈالو یا میٹھے پہ, جیسے آپ کا ہاتھ دسترخوان پہ پھرتا ہے, ملک الموت کو اللہ نے ایسا دسترخوان دیا دنیا کی شکل میں, جہاں چاہے پہنچتی ہے. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے, آیا سبو, کیا گمان کرتا ہے, کیا خیال کرتا ہے, ان یہ کہ لن یقدر, ہرگز قادر نہیں ہے, علیہ اس پر احد, کوئی قادر نہیں ہے. کسی صاحب نے گھر میں کسی بڑھیا پر روتے ہوئے سنا, بڑھیا مر گئی, سب ہو رہے ہیں, کبھی مرنے والی تھی 80 سال کی 90 سال کی, کب تک رکھتے, کیا ڈالتے اس کو, مر گئی, مر گئی, اتنا ہونے کی ضرورت کیا ہے. کہا بڑھیا کے مرنے پر نہیں ہے غم اس کا ہے کہ ملک الموت نے گھر دیکھ لیا, اب لگ گئی باری سب کی, تو گھر کو دیکھا ہوا ہے, کوئی گھر باقی نہیں ہے. یہ ہماری غفلت ہے, ہم اپنے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں, چلو ہم کو آئندہ خبر میں کیا ہوتا نظر نہیں آتا, لیکن پیدا ہونے والا بچہ نظر آتا, مشقت میں ہو رہا ہے, ہر بندہ مشقت میں. وزیر اعظم ہو, صدر جمہوریہ ہو, بادشاہ ہو, بادشاہوں کا بادشاہ ہو, کئی ملکوں کا بادشاہ ہو, سپر طاقت ہو, کھانے کی مشقت, کھانا پسیا تو پانی پینے کی مشقت, فضلہ بدن سے نکالنے کے لیے پجامہ کھولنے کی مشقت, اپنے گندگی سے اپنے ہاتھ کو منوس کرنے کی مشقت, نہ صرف نہ صاف کرنے کی مشقت, کیچڑ نکلتا ہاتھ سے دھلنے کی مشقت, نہیں ہے مشقت. دنیا کا کوئی بھی انسان ہوگا اس کو یہ مشقت لگی ہے, آج بھی لگی ہے, مگر غفلت اتنی ہے کہ اس کا احساس نہیں ہو رہا. انسان گمان کرتا ہے کہ اس کا کوئی کسی طرح قادر نہیں ہے. انسان اور کیا کرتا ہے, یقول, کہتا ہے اہلکت مالا لبدا, میں نے ہلاک کر دیا ڈھیروں مال, اہلکت ہلاک کیا, مالا مال کتنا, لبدا ڈھیروں مال خرچ کیا, اتنا خانہ بنایا, مدرسہ بنایا, مسجد بنایا, فنا کیا, خوب دکھاتا, اتنا احسان بتاتا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنا کرائے پھینک کر لے, کوئی جانتی نہیں کتنا خرچ کیا. اللہ فرماتے ہیں کہاں سے خرچ کیا, پیدا ہوتے وقت ساتھ لایا تھا, کہاں سے خرچ کیا, تمہارے اوپر کوئی نگاہ دیتا, تم نے جو کیا ہے تمہارا عمل تم بھول سکتے ہو, لیکن ہمارا لکھنے والا نمائندہ لکھتا جا رہا ہے, تم بھول سکتے ہو, ہمارا نمائندہ نہیں بھولتا, لکھا ہوا موجود ہے, تم کر کے بھول گئے, لیکن یہاں لکھا موجود ہے. ایحسب ان لم یرہ احد, کیا گمان کرتا ہے یہ کہ نہیں دیکھتا ہے, نہیں دیکھا اس کو کسی نے, کیا 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 نہیں کیا, کوئی نہیں دیکھنے والا. اللہ فرماتے ہیں تم نے یہ سوچا کیسے کہ تم کو دیکھنے والا کوئی نہیں,
جس ذات نے تم کو دیکھنے کے لائق بنا دیا وہ خود نہیں دیکھتا. تم بڑی اچھی نگاہ رکھتے ہو. کوئی آدمی کہتے بھائی آپ کی نگاہ ماشاءاللہ کیا کہنے, بڑی اچھی نگاہ ہے آپ کی, خوش ہو جاتے. یہ نہیں سوچتے کہ میری نگاہ اتنی اچھی ہے, میں خوش ہو رہا ہوں, تو مجھے نگاہ دینے والا کیسی نگاہ رکھتا ہوگا. اتنے اندھوں کو آنکھ دینے والا, اتنے حقیر قدروں کو بصارت بصیرت دینے والا, وہ خود کتنا دینے والا ہوگا. اس لیے اللہ نے کہا دیکھو یہ خیال چھوڑو کہ تمہارا مال کتنا خرچ ہوا, اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو اللہ نے دیکھنے والا بنایا, وہ خود دیکھنے والا کیسا ہوگا. ہاں دیکھو تم کو ہم نے کیسا بنایا. الم نجعل له عینین, کیا نہیں دیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں. جو ہمیں کیا کہیں گے, ہاں بے شک دو آنکھیں دیا, ہم کو دیکھنے والا بنایا. آنکھ کے معنی کیا, اور لم نجعل کیا نہیں بنایا, لہو اس کے لیے عینین, عین کی جمع تسنیہ کیا ہے, عینین. عین کے معنی چشمہ اور عین کے معنی آنکھ, عین کے معنی گھٹنا, عین کے معنی بہت سارے ہیں. عینین تسنیہ ہے, کیا دو آنکھیں نہیں دی. سب جانتے ہیں آنکھیں دی, جتانے کی ضرورت کیا پیش آئی. تم کو دو آنکھیں دینے والا خود آنکھیں نہیں رکھتا. تم سب کو دیکھتے ہو, وہ تم کو نہیں دیکھتا. تم نے کتنا مال خرچ کیا, کتنا خرچ نہیں کیا, جتانے کی ضرورت نہیں ہے, باطل ہو جاتا. صدقہ باطل مت کرو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. صدقات باطل ہو جائیں گے, جتلائیں گے, تکلیف دیں گے, گنوائیں گے, سنائیں گے, باطل. تم کو جس نے دو آنکھیں دی ہیں وہ خود دیکھنے والا ہے. الم نجعل له عینین, کیا نہیں دی ہم نے تمہارے واسطے کیا دو آنکھیں, ولسانا اور ایک زبان, وشفتین اور دو ہونٹ. شفتین تسنیہ ہے, ہونٹ. یہ زبان ہونٹوں کے بغیر نہیں چلتی. زبان کے لیے دانت کتنا ضروری ہے. کچھ حروف ہونٹوں سے نکلتے ہیں, ذرا واو بولو, واو نہیں نکلتا, بے بولو نہیں نکلتا. کیوں, یہ ہونٹوں سے نکلنے والے حروف ہیں. تمہارا کیا ہوا, تلفظ کے لیے, ادائیگی کے لیے ہونٹ کی ضرورت ہے, زبان کی ضرورت ہے. جو اللہ تمہیں زبان دینے پر قادر ہے وہ خود زبان والا ہے, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں. جو تمہیں جیسے انسان کو حقیر قطرے سے انسان بنا سکتا ہے, دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ دے سکتا ہے. اور اتنا ہی نہیں کیا, وہدیناہ النجدین, اور ہدایت کیا ہم نے ان کو دونوں راستوں کی, النجدین دونوں راستہ. یہ راستہ کہا جاتا ہے, یہ کعبہ پہ جا رہا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے یہ نظام پہ جا رہا ہے. دو راستوں کا, کون سا دونوں راستہ, ایک جنت کا, ایک جہنم کا, ایک خیر کا, ایک شر کا, ایک اچھائی کا, ایک برائی کا, یہ ہے النجدین. وہدیناہ النجدین, اور رہنمائی کر دیا ہم نے اس کو دونوں راستوں کی, خیر ہو اور شر ہو. نماز پڑھیں گے جنت کی طرف, نماز پڑھیں گے جہنم کی طرف. بتا دیا, اپنے مالک کو مانیں گے جنت میں جائیں گے, اپنے مالک سے غداری کریں گے جہنم میں جائیں گے. مالک نے زیادہ کا انتظام کیا ہے, وہ فلانوں کے لیے اور غداروں کے لیے جہنم بنا کے رکھا ہے. یہ ہے وہدیناہ النجدین. فلقتحم العقبہ, فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ, بس نہیں دھمکا وہ شخص گھاٹی میں. فلا اقتحم, اقتحم کے معنی آتے ہیں پار کرنا, اور عقبہ کے معنی آتے ہیں گھاٹی کے. گھاٹی, گھاٹی کیا ہے, گھاٹی تک گیا تو ماٹی بولتے ہیں, وہ گھاٹی نہیں ہے. گھاٹی بولتے ہیں جو آدمی حلق سے اتارا, کہاں گیا, فضلہ بنا, تو گھاٹی حلق کو ہی بولتے بعض لوگ, کیونکہ یہ بھی گھاٹی ہے. اور یہ گھاٹی وہ ہے جو پہاڑوں کے درمیان میں ہوتی ہے. اب یہ گھاٹی مراد ہے کہ وہ گھاٹی مراد ہے, سو وہ دین کی گھاٹی پر دھمکا نہیں, دین کی گھاٹی یہاں مراد ہے. فلقتحم العقبہ, سو نہیں دھمکا وہ شخص دین کی گھاٹی پر. دین کی گھاٹی پر سے مراد کیا ہے, اللہ نے خود سوال کیا, وما ادراک ما العقبہ, تم کو ادراک ہوا عقبہ سے مراد کیا ہے. یہ ویسا ہی سوال ہے, سبھی جانتا ہے, وما ادراک ما القاریہ, وما ادراک ما الحاقہ, ایسی بھی سوال ہے. وما ادراک ما العقبہ, یہ گھاٹی ہے کہ تمہیں معلوم ہے, گھاٹی سے کیا مراد ہے. اللہ فرماتے ہیں دین کی گھاٹی ہے, اس سے مراد کیا ہے, فک رقبہ, گردن کو چھڑا دینا. فک کو چھڑانا, رقبہ گردن, گردن بول کر پورا انسان مراد دیا. ایک انسان غلامی میں ہے, اس کو آزاد کر دیا خرید کر, یہ کیا ہے, فک رقبہ ہے. ایک آدمی جیل میں سڑ رہا ہے, بے قصور ہے, اس کی ضمانت دے کر چھڑا دیا, یہ فک رقبہ ہے. ایک آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے, اس کے قرض کو پھیرنے کا سامان کر دیا, یہ فک رقبہ ہے. فک رقبہ نے گردن چھڑانا, گردن بول کر پورا انسان مراد دیا. جیسے اللہ نے کہا ارکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, اسے کیا مراد دیا, پوری نماز, صرف رکوع مراد نہیں. ایسے ہی یہاں پر گردن سے مراد گردن والا انسان مراد ہے. جو بھی انسان پھنسا ہوا ہے اسے گردن چھڑا دینا, یہ گھاٹی ہے دین. آج تو لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا اور پتھر ڈال دو, مر جائے, آج قرضہ ہے اور قرضہ کر دو, بدنام ہے اور بدنام کر دو, بیمار ہے اور بیمار کر دو. لوگوں کو ٹانگ کھینچنے مزہ آتا ہے. اللہ کے بندو, ایک باپ چاہتا ہے میرے 4 بیٹے ہیں, 4 لڑکیاں ہیں, یہ سب وہاں کچھ ہیں. اللہ فرماتے ہیں جتنی مخلوق زمین میں ہے یہ سب اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا گھرانہ. اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے, الخلق عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ گھرانہ. جیسے ایک باپ اپنے گھر کے ہر فرد کو خوش رکھنا, خوش کرنا چاہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں ساری مخلوق پر رحم کرنے والا مجھ سے رحم کے قابل بن جاتا ہے. یہی ترجمہ حدیث کا, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر تم رحم کرو, تم پر رحم کرے گا آسمان والا. آگے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا. آپ کو معلوم ہے کتے کو پانی پلانے والی رنڈی, اللہ نے اس کو بخش دیا صرف پانی پلانے کی وجہ سے, مخلوق پر شفقت کے عنوان سے. ایک باب ہے, باب ترحم الخلق, امام بخاری نے نقل کیا ہے. اوپر کے باب میں فاحشہ عورت کتے کو پانی پلاتی ہے جنت میں, اس کے نیچے لکھا ہے بلی کو پالنے والی بلی کو بھوکا مارتی ہے, نہ کھانا پانی دیتی ہے, نہ چھوڑ دیتی ہے کہ جائے کچھ کھا پی لے, مر گئی جہنم میں گئی وہ خاتون. یہ دونوں میں کیا بتایا, بلی کو بھوکا مارنے سے جہنم, کتے کو پانی پلانے سے جنت. صحابہ نے پوچھا کیا ہم کو اجر ملتا ہے ان کے درمیان بھی, فرمایا فی کل ذی کبد, ہر ذی کبد, ہر ذی حیات, ہر ذی سانس والا تمہارے لیے رحم کا حقدار ہے. جب اللہ کے نبی نے کتے اور بلی پر رحم کھانے کا فیصلہ فرمایا ہے تو ہم آپس میں کیا بدیا لڑ رہے ہیں. آدم کے بیٹوں, آدم کی اولاد ہیں ہم سب, کوئی آدم کے سلسلے سے آتا ہے تو بیٹا بنتا, کوئی بھتیجا بنتا, کوئی بھانجا بنتا, سب ابن آدم. آپس میں لڑنے کے بجائے گردن چھڑانے کی فکر کرنا چاہیے. دنیا میں گردن چھڑانے سے جہنم سے آپ کی گردن آزاد ہو جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے, آج وہ ماحول نہیں, اگر کوئی کسی کو آزاد کرتا ہے, کوئی غلام ہے اسے خرید کے آزاد کر دیا تو کیسا اجر ہے. تم کبھی غور کیے ہوں گے عقیقہ کی دعا پر, جب بندہ عقیقہ کے واسطے بکرا کرتا ہے تو کیا دعا پڑتا ہے, اے اللہ یہ فلاں بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ ہے,
اس کا خون اس خون کے بدلے، اس کی ہڈی اس کی ہڈی کے بدلے، اس کا چمڑا اس کے چمڑے کے بدلے، یعنی اس بکرے کے ایک ایک جز کے بدلے اس بچے اور بچی کے ایک ایک جز کو آپ بلاؤں سے محفوظ کر دیجیے. یہ ہے دعا. تو جس طرح عقیقے میں بکرے کے عوض میں بچے کو اللہ تعالیٰ صحت عافیت دیتے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی کسی کو آزاد کر دیتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اس کے سر کے بدلے اس کا سر، گردن کے بدلے گردن، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں اللہ. تو کسی بندے کو آزاد کرا دینا جہنم سے اپنے کو چھڑانے کے برابر ہے. پھر بھی لوگ پھنسانا چاہتے، الٹا الٹا کر کے خوش ہوتے، واہ کیا پھنسا. جناب یہ نہیں پھنسا، تم پھنسے. یہ تو یہاں پھنسا چند سالوں کے لیے اور تم پھنسے ہمیشہ کی جہنم کے لیے. تو کون پھنسا؟ یہاں کی مصیبت 50 سال 60 سال 100 سال اسی وقت ختم، لیکن تم نے جو مصیبت مول لی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں. تو فقر رقبہ کا ترجمہ کیا ہے؟ گردن کا غلامی سے چھڑا دینا. یہ ہے دین کی کھانڈی، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عافیت بننا، سکون بننا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا فی یوم ذی مسغبہ، بھوکے دنوں میں کھانا کھلانا، فاقہ کے دنوں میں. اطعام کھلانا فی یوم ایسے دن میں، ذی مسغبہ جو بھوک کا دن ہو، فاقہ کا دن ہو. کوئی شخص ہو وہ بھوکا ہے، اسے کھانا کھلائیں گے تو لگتا ہے کہ ہم بندے کھانا کھلا رہے ہیں، یہ کس کام میں آئے گا ہمارے؟ مجھے حدیث آ گئی مسلم کی روایت. اللہ تعالیٰ قیامت میں بندے سے پوچھیں گے، اے بندے میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. وہ بندہ کہے گا آپ رب العالمین ہیں، آپ بھلا ننگے کیسے ہیں؟ پھر اللہ پوچھیں گے میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا آپ رب العالمین، آپ کیسے بھوکے تھے؟ پھر آپ کہیں گے میں بیمار تھا تم نے دوا کا علاج نہیں انتظام نہیں کیا. بندہ کہے گا آپ رب العالمین ہیں، آپ بیمار کیسے ہو سکتے؟ اللہ فرمائیں گے تیرے قریب میں تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو وہ کھانے کے پاس مجھے موجود پاتے. فلاں بندہ بیمار تھا، اس کی تم بیمار پرسی کرتے تم وہاں مجھے موجود پاتے. فلاں بندہ ننگا تھا مجھے کپڑا پہناتے تو تم وہاں مجھے موجود پاتے. اللہ کو بھوک نہیں ہے، اللہ بیمار نہیں ہے، اللہ کو کپڑے کی حاجت نہیں ہے، لیکن ان بندوں پر کپڑا اور کھانا اور دوا کا انتظام کرنا حقیقت اللہ کی مخلوق ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کو کھلانا مجھے کھلانے کے برابر. جیسے بزرگوں کے لیے فرمایا کسی بزرگ کا اکرام کرنا اللہ کے اکرام کرنے کے برابر. یہ ہے اصل. اسی بات سے کہا کسی نے عبادت بجز خدمت خلق نیس، عبادت نہیں ہے سوائے خدمت خلق کے. جتنا مخلوق کی خدمت کرو یہی عبادت ہے. ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری جوتی ہمارا چپل ہمارا گھر ہماری مسجد، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں. جناب علی یہ نمازیں پڑھنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. عبادت اصل یہ ہے کہ آپ مخلوق کی خدمت کریں، اصل عبادت یہ ہے. اور اللہ کی طرف نماز پڑھنا اس عبادت کے لیے تیار کرنے کے برابر ہے. جب آپ کا تعلق اللہ سے ہو گیا تو اللہ کا حکم پورا کرنا آپ پہ فرض ہو گیا. اور آپ نے جب اللہ کا حکم سن لیا کہ جتنے مخلوقات ہیں سب پہ شفقت کرنا ہے، رحم کرنا ہے، یہ اصل دین ہے. تو کھانا کھلانا بھوک فاقہ کے دن. کس کو کھلانا؟ ساری بیوی کو کھلانا. بیوی کو جس کو دیکھو بیوی کو کھلانا منع نہیں ہے، وہ بھی صدقے کا ثواب ہے. لیکن سارا کھانا اسی کو کھلائیں گے، ہمیشہ اسی کو کھلائیں گے تو بوڑھے کو کھانے کے بیچارے بوڑھے ہیں، گھر میں بوڑھیاں ہیں، امیاں ہیں، دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، سب کو کون کھلائے گا؟ جن کا کوئی بوڑھا نہیں ہم نے کون کھلائے گا؟ اس واسطے اللہ نے بیوی کے کھلانے کا ذکر نہیں کیا. وہ دوسرے مقام پر فرمایا یہاں کیا کہا؟ یتیم کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ یتیم کا باپ نہیں، کھانا کھلانے والا کوئی نہیں. یتیم پھر کیسا یتیم؟ ذا مقربہ، قرابت دار یتیم، بھتیجا ہے، بھانجا ہے. پہلے تو یتیم ہے اس کے بعد قرابت دار بھی ہے. وہ اپنے قریب میں اپنے عزیز و اقارب میں جو یتیم ہے یہ پہلے خدا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے تو او مسکینا یا ایسا مسکین ذا مقربہ جو مٹی پر پڑا ہوا ہے. دیکھتے ہیں آج کل لوگ وہ بھی یتیم شروع ہو گئی. معلوم ہو گیا بدل میں آیا ہے کھانا کھلاؤ جو مٹی پر پڑا ہوا ہے. رات میں 2 بجے یتیم کرتے رہو سڑکوں پہ. کیا کرتے بھائی؟ پیسہ مانگتے. میرے کہتا ہوں کہ وہ محتاج نہیں ہے، انہیں مت دیا جائے. مگر یہ بھی آج طریقہ شروع ہو گیا ہے جو باقاعدہ سڑکوں پر راتوں پڑے جاتے ہیں، جان بوجھ کے ان کو مانو میں ٹائم مانگنے کا. گزرنے والا گزرتا ہے بولتا ہے یہی ٹائم صحیح ہے، تو لوگ اتنا بھی مل جائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ ایکٹنگ بھی کرنا شروع کر دی. بلکہ یہ تو حاجی حضرات جانتے ہوں گے، ہم نے مکے میں دیکھا ہے، مدینے میں دیکھا ہے، باقاعدہ لوگ باہر سے لائے جاتے ہیں جن کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک پیر کٹا ہوا ہے. کیوں؟ ان کو حاجی جلدی سے دیتا پیسے 10 ریال 20 ریال 5 ریال، ایک گھنٹے میں جیب بھر جاتی کوئی. یہ خود سے نہیں آتی، لائے جاتے باقاعدہ. تو یہ ان کا عمل ہے، ان کو اللہ ہدایت ہے. لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جو مٹی پر پڑے ہوئے. او مسکین انزام کروا. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کر رہا ہے صحیح ہے. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ تمہارے سامنے سوال کرنے والا آئے تو جن کو مت. اب مسائل فلا تنہا جرنا نہیں. تو کیا بات ہوئی؟ ایک تو فاقے کا دن ہے، دوسرے یتیم ہے، تیسرے قرابت دار ہے، چوتھے ایسا مسکین ہے جو مٹی پر پڑا ہوا ہے. ان چار سے ہٹ کر اگر 5ویں چیز آ گئی ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہوئے ان لوگوں میں سے جو ایمان والے ہیں. اوپر والے اگر ایمان نہیں ہیں تب بھی حقدار ہیں، لیکن اوپر کی مجبوریوں کے باوجود اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کا ایک درجہ اور بڑھ جاتا. جیسے سب سے زیادہ پڑوس میں حضور سے پوچھا گیا کون حقدار ہے پڑوسی؟ تمہارا دروازہ جس کے دروازے سے بہت قریب ہو وہ پہلا نمبر ہے. پھر اگر وہ مسلمان ہو تو دوہرا حق ہے، پھر اگر رشتہ دار ہو تو تیسرا حق ہے. تو حق بڑھتے چلے گئے. ایسے یہاں بھی اوپر کے حقوق کے ساتھ ساتھ اگر وہ مومن ہے تو اس کا چوتھا حق بنتا ہے وتواصوا بالصبر. پھر وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر میں تو آ چکا ہے، سورہ العصر میں تفصیلی بات آ چکی ہے. ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں کس کی؟ ترحم کی. وتواصوا بالمرحمہ، مرحمہ بنا ہے رحمت سے، رحمت کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. رحمت کرنا کیسے موقع پر؟ جہاں غصہ ہے بہت اونچا کام ہے. آدمی کو جہاں پیار آ رہا ہے وہاں پر رحمت کرنا کوئی کمال نہیں. جہاں پیار نہیں آ رہا ہے غصہ آ رہا ہے وہاں بھی رحم کرنا. اس حضور نے فرمایا ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم سے کٹے اس سے جوڑ، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو. ایسے ہی فرمایا کہ جس وقت تمہیں پیار آئے وہاں تو پیار آتا ہی ہے. پیار نہیں آ رہا ہے غصہ آ رہا ہے لیکن اگر وہ مستحق ہے رحمت کا اوپر کی صفات کی وجہ سے تو تم اس کے ساتھ رحم معاملہ کرو. بوڑھے باپ ہیں، بوڑھی ماں ہے، اب تم کو اس کو پیار نہیں آتا. وہ بچپن میں تم پر پیار کرتے تھے اتنا پیار تمہیں کبھی نہیں آئے گا. کیوں؟
تمہارا چہرہ بھولا بھالا تھا، ان کے اندر ان کے دل میں تمہاری محبت تھی. 100 بار بھی بولتے دادا جان کو کیا بیٹا ہے؟ بیٹا کوا ہے. دادا جان کو کیا بیٹا ہے؟ کوا ہے. ایک بار نہیں 100 بار بتا رہا. کیوں؟ پوترے کی تندی آواز میں مزہ آ رہا تھا 100 بار کہے گا. لیکن اگر آج پوترے سے دادا پوچھ لیا کیا ہے جتنا نہیں کیا بہتر ہے جا کے بتا. کیوں؟ پیار نہیں آ رہا ہے. خود معلوم ہو رہی ہے. ہاں بیوی کچھ پوچھے بہت تفصیل سے بتائے گا. بہت اچھا. آپ کی بہو کیسی ہے وہ بتائے گا. کیوں؟ یہاں پیار خود سے آتا. وہاں تو پیشانی پہ شکن آ گئی، خود آ گئی، وہاں پیار نہیں آتا. پیار جہاں آئے وہاں تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پیار جہاں نہیں آئے لیکن وہ حقدار ہے اوپر کے صفات کی بنا پر آپ کو وہاں بھی پیار لانا ہے. ویسے میں سنایا تھا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کا، آل عمران 4 پارہ. باندی پانی گرا رہی تھی، پانی زیادہ گر گیا، پانی شاید گرم تھا، تکلیف ہوئی حضرت علی کو، گھوم کے دیکھا پانی کو، باندی سامنے گئی کہ ماں ناراض ہو رہے، غلطی ہو گئی، غصہ آ رہا تھا اور اس نے آیت پڑھ دیا والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے. یہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے الفاظ باندی نقل کرتی ہے. حضرت علی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پی لیا غصہ. رب فرمائیں اور علی نہ پیے کیسے ہو سکتا ہے؟ غصے کو پی گئے. والکاظمین الغیظ، پی لیا غصہ. باندی نے کہا آگے والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا میں معاف کر دیا. باندی نے اگلا ٹکڑا پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. رات اجازت کر دیا. یہ کیا ہے؟ غصے پہ پیار آیا. کیوں؟ آیتیں سامنے آ رہی. تو ایسے رسول اللہ کی جو حدیث سامنے آ جائیں تو جو ایسا حکم پورا کرے گا اللہ فرماتے ہیں یہ داہنے ہاتھ والا ہے. داہنے ہاتھ والا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں داہنے ہاتھ والے، یعنی اصحاب مانے والے. اور میمنہ کہتے ہیں بائیں طرف، اور مشأمہ کہتے ہیں بائیں ہاتھ. کہیں اصحاب الیمین کہا، کہیں اصحاب المیمنہ کہا. دائیں ہاتھ والوں ان کی پوری بات سننا ہے تو سورہ واقعہ پڑھنا. سورہ واقعہ میں بتایا ہے بائیں ہاتھ والوں کا مقام کتنا اونچا ہے. میری آج پیش کر دی. اصحاب المیمنہ یہ دائیں ہاتھ والے ہیں اور جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا خوشی سے کودیں گے، کہیں گے ہاتھ کتاب کتابیاں دیکھو کتنا بہترین نظر ہے. اسی لیے داہنے ہاتھ کو جب ہوتے ہیں وضو میں نماز سے پہلے تو یہی دعا پڑھتے ہیں اللہم آتنی کتابی بیمینی، اے اللہ میرا نام اعمال داہنے ہاتھ دیجیے گا. جو بندہ 5 وقت وضو کے وقت میں یہ دعا پڑھتا رہے گا کیا اللہ اس کی دعا ہمیشہ کرتے رہیں گے؟ کبھی تو کہنا آ جائے گا. داہنے ہاتھ والے کون ہیں؟ داہنے ہاتھ والے اوپر کے صفات جسم اوپر سے. بس وہ نہیں تھمکا کھاکی میں، اور کھاکی سے مراد تمہیں کیا معلوم؟ گردن کو آزاد کرنا یا کھانا کھلانا فاتح کے دنوں میں. ایسا یتیم جو غربت دار ہے یا ایسا مسکین جو مٹی پر پڑا ہوا ہے، پھر ہوئے وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان والے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کی تفضیل کرتے ہیں، یعنی ظلم کے ترک کرنے کی فرمائش کرتے ہیں، ظلم کرنے سے روکتے ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم او مظلوم، ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے کہا مظلوم ہے مدد کریں گے اور ظالم ہے تو کیسے کریں گے مدد؟ حضور نے کہا اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد کرنا. اس کو ظلم سے روک دو وہ جہنم سے بچائے گا، یہ اس کی مدد کرنا. تو جس آدمی نے کسی کو وصیت کی رحم کی کہ بھائی معاف کر دو، رحم کر دو، قصہ ختم کر دو، صلح کر لو، جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہے صلح کرا دیا کرو، وصل ہو خیر، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کی تلقین کیا کرو. ایسا کرنا لوگ کہتے ہیں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سے تعلق تو نہیں ہے، آپ آدم کی اولاد نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ کے احکام نہیں ہے. جب سید الانبیاء لوگوں کے درمیان صلح کرا دیتے تھے تو آپ کو کیا لگا صلح کا پتہ؟ آپ کہاں سے کریں؟ مسلمانوں کے درمیان یہ بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے. جو لوگ اس کے لائق ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے. اللہ نے قرآن میں کہا سورہ نساء میں ایک عورت ایک مرد سے انبن ہو گئی، طلاق کی نوبت آ گئی. ذرا ٹھہرو، مرد میں سے ایک آدمی آئے آگے، عورت میں سے ایک آدمی آئے، یہ دونوں بیٹھ کے بات کریں، ہو سکتا ہے ابھی کچھ اور چانس مل جائے. یہ تو حکم اللہ نے دیا ہے معمولی سی بات کے لیے، طلاق کے مسئلے میں. ہمارے پاس رحم کے لیے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لیکن لوگ آگے نہیں بڑھتے، تماشا دیکھتے ہیں. تماشا دیکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ ان سے دور ہیں. جو آدمی تماشا دیکھنے والا ہے وہ عمل سے کوڑا. ہمارے یہ لوگ جو رحم کی اور ترک ظلم کی فرمائش کرتے ہیں یہ داہنے ہاتھ والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے. آیتوں کا انکار کیا ہے؟ اوپر کے احکامات کو نہیں مانتا، انکار ہے. مال کے گھمنڈ میں پڑا ہوا یہ انکار کرنے والا ہے. اوپر کے جو احکامات ہیں ان باتوں میں توجہ نہ دینا عملی کوتاہی ہے، یہ انکار ہے. یہ بائیں ہاتھ والے ہیں. یہ بائیں ہاتھ والوں کا حال کیا ہوگا؟ علیہم نارن، ان پر آگ ہے. علیہم، ان پر نارن، آگ ہے. کیسی آگ ہے؟ تھوڑی دیر میں بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، نکل کے بھاگ جائے گا، کوئی بچا لے گا، کوئی چھوڑنے کو آ جائے گا. فرمایا مؤصدہ، ایسی آگ ہے ان کے اوپر جس کو اندر رکھ کر بند کر دیا گیا ہے، باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں. مؤصدہ کے معنی آتے ہیں تندور کے اندر آگ ہے، اس میں آدمی ہے، اوپر ڈھکن بند کر دیا، بس ختم. مؤصدہ کے معنی بند، یہ آگ سے باہر نہیں نکل سکتا، ہمیشہ کی آگ میں رہے گا. اس سے مراد جہنم کی آگ ہے. اس لیے سورہ بلد کا تقاضا یہ نکلا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ کو باغ بنائے ہیں، شہر مکہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آدم کی قسم کھایا ہے کہ سارے انسان مشقت میں، سب پریشانیوں میں. لہٰذا کوئی انسان خیال نہ کرے کہ ہم پر کوئی قادر نہیں ہے اور ڈھونگا مچائے کہ ہم نے بہت مال خرچ کر دیا. کیا گمان کرتا ہے کسی نے دیکھا نہیں؟ سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے 2 آنکھیں دی اور 1 زبان دیا اور 2 ہونٹ دیا. جو سب کو یہ تفسیر کر سکتا ہے وہ خود کو نہیں دیکھتا ہوگا. اس لیے تم اللہ کی طرف سے 2 راستے بتائے گئے ہیں، خیر کو پکڑو اور شر کو چھوڑو. جو شخص دین کی گھاٹی میں نہیں آیا، یعنی غلام کو آزاد نہیں کرتا، غریب کو کھانا نہیں کھلاتا، قرابت دار مسکینوں کا محتاجوں کا خیال نہیں کرتا، ایسوں سے ہٹ کر تم وہ راستہ اپناؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا کہ ہمیشہ آپ مسکینوں کا خیال کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھ کو تو مسکینوں ہی میں اٹھانا، مسکینوں ہی میں مجھے رکھنا. جب سید الانبیاء دعا کرتے تھے تو مسکینوں کے ساتھ رہنے میں آگ کے بجائے ہمیں فخر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا